اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج پورے 10 دن کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر پہنچا ہوں۔ تو ظاہر ہے مہمان کافی زیادہ تعداد میں آئے ہوئے تھے، بہن بھائی تھے اور قریبی اور دور کے رشتے دار وغیرہ۔ صبح سے ہی ہاسپٹل میں تو اتنا سی ایم ایچ میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں انٹرنا، تو ٹائم کے اندر جو پہنچ جاتا ہے وہی مل پاتا ہے۔ گھر پہ پھر آج سب نے قصر اتاری فیملیوں سمیت۔ تو مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، وہ اپنا رزق لے کے آتے ہیں ساتھ، بلکہ ان کے آنے کی وجہ سے ہم بھی اچھا کھا لیتے ہیں ان کے نصیب سے۔ تو پورے 10 دن بخار، ایسا شدید بخار تو 3 دن رہا ہے، لیکن یقین جانیے کہ 10 دن میں اٹھ نہیں سکا ہوں۔ ابھی بھی میں 2 منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر بیٹھنا پڑتا ہے۔ 2 منٹ تک کی قوت مدافعت رہ گئی، لیکن اللہ بہتر کر دے گا۔ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے 75 سال کی عمر میں، یہ میرے اوپر تیسرا اٹیک ہوا ہے کرونا کا۔ اللہ نے بچایا ہے، آپ سب کی دعاؤں سے، میری بیٹیوں کی دعاؤں سے، میرے بیٹوں کی دعاؤں سے، سب کی دعاؤں سے اللہ نے دوبارہ سے زندگی دی ہے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ تو میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے، پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کا صحافی، سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے ساتھ اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا میں، تو وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے خبریں لے کے آیا ہوں نا، یقین جانیے آپ کو کہیں گے میرے 10 دن کا جو ناغہ تھا نا، وہ آپ بھول جائیں گے۔ اس سے پہلے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں میں بیماری کی حالت میں ابھی بھی میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا ہوں، نہ زیادہ دیر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ کے لیے بیٹھتا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے لیٹنا پڑتا ہے۔ لیکن میں بہت ساری ہمت کر کے یہ ولاگ بناؤں گا۔ آپ کا کام ہے صرف نئے آنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے اپیل ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، گروپوں میں شیئر کریں اور ویڈیوز پوری دیکھا کریں، ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، کس کس پہ بات کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو بات ہوگی جناب، سائفر کیس دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے یہ بتاؤں گا۔ نہ دوبارہ نہیں سٹارٹ ہو رہا ہے، کہ باقاعدہ اس کی سماعت سٹارٹ ہو رہی ہے سائفر کیس کی، تو اس کا بتاؤں گا کب سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میں نے آج لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے، ہاں، پی ٹی آئی کے عمران خان کے وکیل، پتہ نہیں یہ بھی مجھے قادیانی ہی لگتا ہے، مسلمان تو نہیں لگتا ہے، پوری عدالت میں کھڑا ہو کے اور جج صاحب بھی دھڑلے سے سن رہے ہیں، اور باقی وکیل جو اب اگر اس کی حمایت میں آئیں گے تو پھر وہ بھی قادیانی ہی ہوں گے۔ مسلمان وکیل کوئی اس کی حمایت میں نہیں آئے گا۔ جو بندہ یہ دھڑلے کے ساتھ کہے کہ بھائی عدت میں نکاح کرنا جائز ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور
کہ عدت میں پیغام دینا بھی گناہ ہے۔ نکاح کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی یا اشاروں کناروں میں بھی بات کرنا گناہ ہے، سخت گناہ ہے، اور عدت میں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہوتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں، مسلم کی، بخاری کی، ترمذی کی، نہیں ہوتا ہے۔ یہ وکیل اس کا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور وکیل کون؟ یہ مردود وکیل شیر افضل مروت۔ آپ تو اس کا نام مرمت کھاؤ ہے، مرمت لگوا ہوا ہے۔ جو اس کو مرمت لگی ہے نا، سلوٹ پیش کرتا ہوں ڈاکٹر افنان صاحب، ڈاکٹر سینیٹر افنان صاحب کو۔ انہوں نے آج فخر سے ان کے باپ کا قبر میں روح بھی خوش ہو گئی ہوگی۔ اور آج جو ہے نا 1 تاریخ ہے، 1 جون ہے، تو 4 جون سے یہ کیس باقاعدہ سماعت کے لیے سٹارٹ ہوگا۔ کون سے والا؟ سائفر والا کیس سٹارٹ ہوگا، اور اس کی باقاعدہ سماعتیں شروع ہو جائیں گی۔ وہ جس کو ریورس کیا گیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ والا کیس جس میں یہ اندر بند ہے، ابھی 3 سال کی سزا بھگت رہا ہے، وہ والا کیس۔ تو نہ سائفر کا ابھی چلا ہی نہیں ہے، یہ تو اس میں سزا بھگت رہا ہے نا، وہ جو گھڑیاں بیچ کے پیسے تو بینک میں رکھ لیے لیکن شو نہیں کیے تھے، اس پہ سزا بھگت رہا ہے۔ یہ تو ابھی کیس چلا ہی نہیں ہے اس پہ، تو وہ والا کیس دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اب وہ چیف جسٹس بھی نہیں ہے جو اس کو بچا لیتا تھا، وہ رشوت خور چلا گیا ہے، اور جاتے جاتے اس کے کالے کرتوت کیسے، بندیال کے کالے کرتوت کیسے پکڑے گئے ہیں کہ وہ جاتے جاتے بھی سینئر ترین جج سردار طارق صاحب کو ایک جھوٹا الزام لگوا کے نا، ایک کسی عورت کے تھرو پیسے دے کے اس عورت کو، تو وہ کہتا ہے کہ سردار طارق صاحب ایک مکاؤ کر لیتے ہیں، آپ جو ہے نا یہ عمران پہ آپ تھوڑا ہلکا رکھیں، اور نہیں سوری، وہ جج نقوی صاحب کو اس سے بری کروا دیں، ہمیں ووٹ دے دیں، کیونکہ وہ انکوائری وہ کر رہے تھے نا کہ اس میں ان کو ریلیز دلوا دیں، اور بدلے میں آپ کا کیس یہیں پہ میں ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جناب، یہ رات کو 2 بجے آپ کو اس طرح کے کام کے لیے مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ رشوت خور یا حرام خور تو جج تھا نہیں، وہ تو حق سچ پہ چلنے والا جج تھا۔ یہ بندیال کا تو باپ بھی رشوت خور تھا، دادا بھی، پردادا بھی، یہ نسل در نسل رشوت خور ہے، یہ پوری نسل ان کی رگوں میں خون میں، رگوں میں، ہر جگہ پہ کرپشن کا پیسہ، چوریوں کا پیسہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا انصاف کرنا تھا؟ تو اس جج نے آگے سے وہ سنائی کہ، اور اگلے دن اس نے میڈیا کو بھی بتا دیا، اب سب کو بتا دیا اس نے کہ بھائی اس وجہ سے انہوں نے مجھے فون کیا تھا، تو میرے خلاف اگر کوئی کیس آیا تو اس کو اوپن ہی سنا جائے، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور بعد میں وہ جب ریٹائرڈ ہوا تو وہ عورت بھی بھاگ گئی کہ جناب مجھے تو پیسے دیے گئے تھے، میں تو ایک غریب عورت ہوں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سا کیس ہے کون سا نہیں ہے۔ تو یہ اس قدر مردود تھا یہ بندیال، اس سے زیادہ مردود تھا ثاقب نثار، اس سے زیادہ مردود تھا جسٹس گلزار، اور اس سے بڑا مردود تھا اس سے پہلے والا۔ یہ سب مردودوں کی ایک لائن لگی ہوئی تھی، ایک چین بنی ہوئی تھی، اور جسٹس گلزار مردود نے تو ممتاز قادری کو سزائے موت دی تھی، اور جس کا ذمہ دار یہ نواز شریف کو ٹھہرا رہے ہیں۔ بھائی نواز شریف اگر اتنا پاورفل ہوتا تو وہ اپنی سزا نہ معاف کروا لیتا، یا اپنی حکومت نہ بچا لیتا، اس کو ناحق اس پہ الزام لگایا گیا تھا۔
یہ سارا کیا دھرا اس کا تھا، لیکن ممتاز قادری کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دے دی اور آخرت بھی اس کی بہتر کر دی، شہید اعظم کا رتبہ بھی مل گیا، بڑے شہید کا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جناب، 4 مئی سے انکوائری کھل رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ انکوائری ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا، اور فوجی عدالتوں میں بھی دھڑا دھڑ کام جاری ہے، وہاں سے بھی انشاءاللہ اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اور دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں آرمی چیف سید آصف منیر صاحب کو، پہلے مرتبہ نر جرنل دیکھا، اللہ نبی پاک کے صدقے میں اس کی عمر کو اضافہ فرما اور اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اس کے اب اندر سے بھی مخالف کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس نے پہلا جرنل ہے جس نے آتی جرنیلوں پہ ہاتھ ڈالا، آمین۔ تو اس نے جو کرپٹ جرنل تھے نا، ان کو بھی کھڈے لائن لگانا شروع کر دیا ہے، ان کو بھی ڈنڈا دینا شروع کر دیا، دڑا مرچ لگا کے۔ جو یہ بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آرمی کی گاڑیاں استعمال کر رہے تھے سمگلنگ کروانے میں، یہ ڈالر جو یہاں سے وہاں بارڈر تک پہنچ رہے تھے، یہ آرمی کی گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ اب آرمی کی گاڑیاں کون چیک کرتا راستے میں؟ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ آرمی کی گاڑیاں دھڑلے سے گزر جاتی تھی چیک پوسٹوں سے بھی، اور یہ جرنیل کروا رہے تھے۔ اس نے بہت سارے جرنیلوں کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے، اور باقیوں کو وارننگ دے دیا کہ بھائی نوکریوں سے بھی جاؤ گے اور کورٹ مارشل کے لیے بھی تیار رہو۔ اب انشاءاللہ جرنیلوں کا بھی کورٹ مارشل ہوگا، اور جو کوئٹہ میں جو تباہی مچائی ہوئی تھی نا، وہ کیا نام ہے، وہ جو یہاں سے آئی ایس آئی سے نہ سوری یہاں سے تبدیل ہو گئے تو بلوچستان ان کو لگایا گیا تھا، دیکھیں جی اب نام ان کو بھول گیا ہے، یہ جنرل فیض کی باقیات میں سے ہی ہے، یہ جنرل بھی اس نے بجائے اس کے لگنے کے بعد اور تباہی پھیل گئی تھی، اب اس کی بھی کمپلینیں آ گئی ہیں، اس پہ بھی انکوائریاں بیٹھ گئی ہیں، اس کو بھی وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ بچے گا کوئی بھی نہیں، جب جرنل نہیں بچ رہے ہیں تو باقی بھی انشاءاللہ نہیں بچیں گے، اور ملک اب جا کے ترقی کرے گا۔ اب تو عالمی ادارے بھی مان رہے ہیں کہ بھائی پاکستانی گورنمنٹ نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے روپے کو مستحکم کیا ہے، یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے، اتنی کم مدت میں اتنا مستحکم کرنا اپنے پیسے کو، ڈی ویلیو ہونے کے بعد 305 306 307 تک گیا ہے، تو وہاں سے ریورس ہوتے ہوتے دیکھیں 286 287 ریٹ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا، آپ فکر مت کریں۔ اب میں نے کیا کہا تھا، میں پہلے ولاگ سے آج تک کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ ان جرنیلوں میں سے نہیں ہے، یہ 76 سالوں میں پہلا جرنل آیا ہے جو مڈل کلاس سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیا نام ہے، آپ ایک تو مڈل کلاس سے ہے، دوسرا نمبر عام مسجد کے میں جا کے عام بچوں کے ساتھ، یہ رالپنڈی ڈیری اسلام آباد میں جو پٹھانوں والی مسجد ہے، وہاں سے اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اور اس کے والد اسکول میں پرنسپل تھے، ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول ڈیری اسلام آباد میں، اور ابھی بھی ان کا ایک بھائی جو ہے نا ادھر ہی پرنسپل ہے۔ یہ نیچے مڈل کلاس سے آئے ہوئے، ان کو کچھ لگاؤ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے کھرب پتی بننے کی، ورنہ اگر ان کو لالچ ہوتا تو آتے ہی اپنے بھائی کو کسی عام عہدے پہ لگا دیتے، ان کا بھائی ابھی بھی اسی اسکول میں ہی پرنسپل ہے۔ تو باقی جہاں تک بات ہے کہ یہ دیکھیں چینی، آٹا، گھی، ڈالر، ہر چیز سمگلنگ ہو رہی تھی، اور یہاں کی عوام بھوکی مر رہی تھی۔ اب آرمی کی گاڑیوں کو کون چیک کرتا؟ جبکہ چوکیدار ہی محافظ ہی ڈاکو بن گئے تھے، تو ان کو تو کسی نے لگام ڈالنی تھی،
کوئی لگام نہیں ڈال رہا تھا، تو پھر اللہ نے اپنا ایک نیک بندہ بھیج دیا۔ علی اللہ کا شیر ہے، اللہ نے پہلے علی کو بھیجا، پھر علی کے شیر کو بھیج دیا پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ الحمدللہ جیسے علی نے ہر جنگ فتح کی تھی، اسی طرح یہ علی کا شعر ہے، اس نے بھی ہر جنگ فتح کرنی ہے، ملک کو بھی مستحکم کرنا ہے۔ اور اب 2 بندے مل چکے ہیں، تیسرا بندہ بھی ایک آئے گا، نواز شریف۔ جب ٹرائکا مکمل ہو جائے گا نا، تو پھر آپ یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھ لیجئے گا۔ نواز شریف کی حکومت سنبھالنے کے ٹھیک 1 سال بعد اگر کوئی بندہ کہے کہ جی آٹا، چینی، گھی، یہ کھانے پینے کی چیزیں، پیٹرول، ڈیزل سستا نہیں ہوا ہے، تو پھر جو سزا عوام دے گی میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ میری گارنٹی، میری جوابداری ہے، آپ نواز شریف کو ووٹ دیں، اور اگر وہ ملک کے لیے، آپ لوگوں کے لیے کام نہ کر سکا تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا، میں خود نگرانی رکھوں گا اور میں خود مخالفت کیا کروں گا۔ یہ تو میں اب اس کی حمایت کر رہا ہوں نا، بعد میں نہیں کروں گا، کیونکہ بعد میں وہ لوگ کرتے ہیں چپلوسی، جو کہ جنہوں نے کچھ لینا دینا ہوتا ہے۔ تو میرا الحمدللہ میرے سارے بچے شادی شدہ ہیں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، بونس پہ چل رہا ہوں، کفن کی جیبیں ہی نہیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے جوڑ کے رکھوں۔ کفن کے لیے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ آسانی کے ساتھ 40 ماہ تک نظام چل سکتا ہے۔ تو باقی جو ہے نا، جہاں تک ملک کی بات ہے کہ ہاں، اب آپ آ جائیں جناب کے چودھری صاحب کے پروگرام میں جو جھگڑا ہوا ہے عفنان خان کا، ڈاکٹر عفنان خان اور عمران خان کے وکیل شیر افضل مربت صاحب کا، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اس طریقے سے کہ دیکھیں، پہلے بولنے کا موقع چودھری صاحب نے دیا ہے شیر افضل مربت صاحب کو۔ شیر افضل مربت صاحب اپنی گندی لینگویج میں گندی زبان استعمال کرتے ہوئے وہ الفاظ نواز شریف کے خلاف استعمال کیے ہیں نا، یقین جانیے اس کا تو ایک حصہ بھی ہم اپنے زبان سے ادا کرنا اپنی تربیت کی توہین سمجھتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ وہ جو الفاظ اس سے استعمال کیے، اس کی گندی تربیت ہے، جو اس کے ماں باپ بھی گندے تھے، گندے لوگوں کی گندی اولاد ہے۔ اس کے کرتوت، کالے کرتوت کی اتنی زیادہ تفصیل میرے پاس موجود ہے نا، کہ آپ کو میں ایک ایک نقطہ اس کا آج بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے چلا تھا۔ اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ مولانا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی آپ لوگوں کا ابو تو مولانا کی پارٹی سے ہی آیا ہوا ہے نا، یہ بھی تو لوٹا بن کے ہی آیا ہوا ہے۔ اور یہ پہلے جج تھا، سول جج تھا پشاور سیشن کورٹ میں، وہاں اس نے وہ تباہی مچائی، رشوت کی وہ تباہی مچائی کہ جب انکوائریاں شروع ہوئی تو وہاں سے ریزائن دے کے بھاگ گیا، جان چھڑا کے نہ بھاگ گیا، تو آ کے بن گیا جناب اسٹیٹ افسر۔ حالانکہ یہ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی جج اسٹیٹ افسر بن سکے۔ یہ تمام قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نہ مشرف کی سفارش سے جج اسٹیٹ افسر بنا۔ مشرف تو خود بھی رشوت خور تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، تو یہ بھی رشوت خور تھا۔ مشرف کو تو ایسے ہی گندے گلیز بندے چاہیے تھے، گندے اور گلیز بندے کو آگے بھی گندے اور گلیز لوگ ہی چاہیے ہوتے ہیں، تو اس نے اس کو فوری طور پہ اسٹیٹ افسر مقرر کر دیا۔ تو وہاں جا کے اس نے اسلام آباد میں ایک زمین پرچیز کی، مالکوں کو پیسے دیے بغیر 2 سال تک زمین پہ قبضہ کیے رکھا۔ 2 سال بعد وہ زمین ان کو پیسے کس طرح ملے کہ آپ پیمنٹ ملی، ان کو آپ ملی، نہیں کھا گیا۔
اور جو ریٹ بتایا کاغذات میں ان سے انگوٹھے لگوائے، دستخط کروائے، اس کا ہاف بھی اس کو پورا نہیں ان کو ملا۔ وہاں پہ ان کو کوئی اور قیمت بتائی، کم قیمت بتائی۔ لیکن جب نیب نے انکوائری شروع کی تو یہ تاریخوں پہ بھی نیب کی پیشیاں بھی بکتا رہا ہے جا کے، یہ شیر افضل مروت۔ تو وہاں سے جب اس نے دیکھا جب کہ بہت زیادہ میں نے حد سے زیادہ کرپشن کر لیا ہے، اب تو بچنا ناممکن ہے، تو فوری طور پہ یہ جا کے نا تو ملک ریاض کے گروپ میں شامل ہو گیا، ملک ریاض کا وکیل بن گیا۔ جب ملک ریاض تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کھلے دل کا بندہ ہے، اس نے لے لیا کہ اچھا وکیل ہے، چلو ٹھیک ہے، جج بھی ہے تو آنے دو۔ جب اس کو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو بڑا کرپٹ آدمی ہے، یہ تو لوٹ کے کھا جاتا ہے بندے کو بھی، تو پھر اس نے اس کو فارغ کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہوا، کوئی اور وکیل رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ کالے کرتوت جو کھل کے سامنے آ گئے تھے سب کے، تو پھر اس نے کیا کیا جناب، اس نے سفارش کروائی زرداری دور میں، وہ اس وقت کے وزیر قانون سے کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج کو سفارش کر دیں کہ مجھے ہائی کورٹ کا جج، پشاور ہائی کورٹ کا جج لگا دیں۔ وہ تو خیر کوئی اچھا بندہ تھا جس نے اس سے ملاقات کروائی، اس کا کوئی اچھا دوست تھا، تو انہوں نے کہا چلو جج ہے، پہلے کا بھی جج ہے تو اب بھی جج ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کر دیتا ہوں۔ اس نے سفارش کر دی، تو آگے سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا بڑا ایماندار جج اس وقت تھا شرف دور میں، اس نے کہا جی میں ٹھیک ہے، میں آپ سے کل ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اگلے دن پوری اس کی فائل لے کے چلا گئے چیف جسٹس اس وزیر موصوف کے پاس، سفارش کرنے والے وزیر کے پاس، کہ بھائی وزیر قانون کے پاس، کہ یہ دیکھیں جناب اس کے یہ کالے کالے کرتوت ہیں، اس طرح کا یہ اتنا کرپٹ اور کرپشن زدہ بندہ ہے، یہ پہلے بھی بڑی مشکلوں سے ہم نے اس سے جان چھڑائی۔ تو اس نے کہا دفع کرو اس کو، پھر میں نہیں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے جو بھی پارٹی آتی ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا نے بھی، جب مولانا کو پتہ چلا، اس نے بھی اپنی پارٹی سے اس کو نکال دیا تھا کہ یہ تو اتنا کرپٹ آدمی ہے، اس کو کوئی پارٹی رکھنے کو، کوئی پارٹی لینے کو تیار نہیں تھی، کوئی محکمہ وکیل رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر یہ خان صاحب کی پارٹی میں گھس گیا، اور وہ جو شعیب شاہین صاحب انتہائی ایماندار سچے کھرے بندے ہیں، جو وکیل ہیں عمران خان کے، ان کے اوپر جھوٹے الزام لگائے، حالانکہ یہ اندر سے عمران کا بھی نہیں ہے، یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے عمران کا ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، ورنہ یہ کوئی نہیں۔ آج جس کو عمران سے ڈبل فیس کوئی دے دیتا، یہ عمران کے سارے راز کھول کے اس بندے کو دے دے گا۔ رشوت خور آدمی ہے نا، رشوت خور آدمی کی تو کوئی قانونی حیثیت ہوتی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے آپ نے تمام سرکاری ادارے کہہ رہے ہیں، یہ میں نے سب معلومات گوگل سے لی ہیں، چیک کر لیں گوگل پہ، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، وہ خود بھی چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے بندے پی ٹی آئی میں ہیں، یہ ایسے اینٹ اٹھاؤ نا، نیچے سے کرپٹ یوتھ کیا نکل آتا ہے، اینٹ اٹھاؤ نیچے سے کرپٹ یوتھ کیا نکل آتا ہے۔ وہ ایک یوتھن تو دو یوتھ نے لڑی ہیں انگلینڈ میں، جو انہوں نے ایک دوسرے کو کی ہے نا، وہ راز ایک دوسرے کے کھولے ہیں نا، کہ اللہ مان اللہ معافی دے، بس اللہ ایسی غلیظ عورتوں سے اور ایسے غلیظ مردوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ملک کو بھی اور ہمیں بھی۔ شکر الحمدللہ جان چھوٹی پی ٹی آئی سے۔ اور اب دوبارہ اگر وہ کوئی بندہ اس کو ووٹ دے گا نا، تو میں تو کہتا ہوں وہ اپنے اصل ماں باپ کا ہی نہیں ہوگا، کہ اتنا کچھ ثبوت ہونے کے باوجود اگر اس کو کوئی ووٹ دیتا ہے تو تھوڑی سخت بات کہہ گیا ہوں، لیکن حقیقت ہمیشہ کڑوی، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو
اس کے ساتھ ہی میری طبیعت بھی کچھ اجازت نہیں دے رہی ہے، اور ٹائم بھی رات کے 3 ہو گئے ہیں، اور آج 1 تاریخ ہے، تو 1 اکتوبر ہے، تو اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ سب بھی میرے صحت کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ جلد سے جلد مجھے صحت دے، تاکہ میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے ڈیلی ولاگ لے کے آیا کروں، ڈیلی حق سچ کی خبریں لے کے آیا کروں۔ اور آپ لوگوں سے آخر میں اپیل ہے کہ دعا میں لازمی شرکت کیا کریں، اور آمین آمین بولا کریں، جو بھی کوئی نیک ارادہ ہو وہ دل میں رکھا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پورا دیکھا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیو کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ جی، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ان کے جو فرما بردار ساتھی ہیں، ملک کے فرما بردار ساتھی ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ جو ان کے ساتھ غدار ہیں، یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے سب پتہ ہے کہ کون کون ہمارے حافظ صاحب کے غدار ہیں۔ یا اللہ، ان سب غداروں کو بے نقاب کر دے، اور ان کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے ISI چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، سب کو یا اللہ لمبی صحت والی ایمان والی زندگی دے، ان کی حفاظت فرما۔ اور ISI میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، افسران ہیں یا جوان ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ FIA کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، FIA میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، چاہے افسران ہیں چاہے جوان ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، اسی طرح چیئرمین نائب ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کے ساتھ جتنا بھی عملہ کام کرتا ہے ان سب کی حفاظت فرما۔ اور جو غدار اس عملے میں اس میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو یا تو ملک کا وفادار بنا دے، یا ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ، اسی طرح اینٹی کرپشن کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اینٹی کرپشن میں کام کرنے والے جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کی بھی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما دے۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ، آرمی کے جو جوانوں کو چھپ کے مار رہے ہیں، یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے، ان کو تباہ و برباد فرما۔ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کے پاک جلوس پہ جو حملہ ہوا ہے، یا اللہ اس میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، اول درجے میں ان کی شہادت قبول فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو اس حملے میں ملوث ہیں، جو سہولت کار ہیں،
जो इनको इस जगह तक पहुंचाने वाले हैं, उन सब को तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बलोचिस्तान में जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, उन सब की गैब से मदद फरमा और उन सब के लिए आसानियां पैदा फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा, हम सब से राज़ी हो जा। जितने भी बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, सबको शिफाए का, मेरे समेत सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा, सबकी गलतियां कोताहियां दूर फरमा, मुश्किलें आसान फरमा और सेहत वाली लंबी ज़िंदगियां अता फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला, जितनी भी बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनके अच्छे नेक लोगों में रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा, शादी करवाने में गैब से मदद फरमा, रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा और आसानियाँ पैदा फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा। जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, या अल्लाह, उन सबको सेहत वाली, ईमान वाली औलाद, नेक फरमा बरदार औलाद अता फरमा। और या अल्लाह, जो जिनकी औलाद नाफरमान है, या अल्लाह, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाने में गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह, जितने भी परेशान हाल हैं, बिलों से परेशान हैं, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, बिजली के गैस के रेट बढ़ रहे हैं, या अल्लाह, हम सब के ऊपर करम फरमा। हमारा स्टेट बैंक हमारे पास नहीं है, स्टेट बैंक जब तक वापस नहीं आता है उस वक्त तक हम बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। या अल्लाह, तू बेबस नहीं है, ना लाचार है, ना मजबूर है। हुकूमत से नहीं, हम तुझसे फरियाद करते हैं। तू स्टेट बैंक जिसने दिया उसका भी बेड़ा गर्क कर, और जो वापस लेने में डिले कर रहे हैं उनका भी बेड़ा गर्क। या अल्लाह, नबी, हाँ, जो कोशिशें कर रहे हैं उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। जिसने भी कोशिश की है स्टेट बैंक वापस लेने की, उन सब की कोशिशों को कबूल फरमा। और या अल्लाह, तीसरे महीने में मायदा ख़त्म हो रहा है, उसके बाद हमें नया मायदा IMF से ना करने की तौफीक अता फरमा। हम सब से राज़ी हो जा, हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, कोताहियों को, जुर्मों को माफ़ फरमा। और या अल्लाह, ये अक्टूबर का महीना बहुत सारी तब्दीलियां लेके आएगा, बहुत सारे मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह इस महीने में। आज 1 तारीख हो गई है अक्टूबर की। या अल्लाह, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा, हमारे घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, जुर्मों को, गुनाहों को माफ़ फरमा। और हम सब को रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा और हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और हम सब से राज़ी हो जा, रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा और खुसूसी करम फरमा दे, खुसूसी रहम फरमा दे। और या अल्लाह, ख़ास करम फरमा दे, ख़ास रहम फरमा दे और आसानी पैदा फरमा दे। और या अल्लाह, ख़ताओं को, गलतियों को, जुर्मों को, गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमें मस्जिदों में आने की तौफ़ीक अता फरमा, कुरान पढ़ने और सही टाइम पे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा। और इसमें तू हमारी मदद फरमा, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारी गाड़ियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, ख़ास करम फरमा, ख़ास रहम फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। शब ख़ैर।